محترم حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ یہی وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے اوپر سب سے بڑا انعام کیا۔ میری مراد، اللہ رب العالمین نے اس سسکتی بلکتی گمراہیوں کے دلدل میں ڈوبی ہوئی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد آپ کی پیدائش کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ وہ لوگ جو آپس میں سینکڑوں سال سے ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے، معمولی سے معمولی بات پر سالہ سال جنگیں چلا کرتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل 9 ربیع الاول صبح کے سہانی وقت میں پیر کا دن اپریل کا مہینہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت بھی بنو اسرائیل کے بالکل تابعداری کرے گی، اگر ان میں سے کوئی گوہ کی سوراخ میں داخل ہوا ہے تو میری امت بھی داخل ہوگی۔ یعنی دین کے معاملے کو لے کر کے جتنا تباہی اور بربادی کے دہانے پر وہ لوگ گئے ہیں، میری امت بھی ان کی پیروی کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہا منع کرنے کے باوجود بھی کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، پھر بھی امت اس کو نہ سمجھ پائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ہر جگہ ڈرایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی خطبہ ہی نہیں ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے نہ ڈرایا ہو۔ ہر خطبے کے اندر آپ نے کہا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ میری امت آگے چل کر کے ان خرافات کے دلدل میں ضرور پھنسے گی۔ اس بات کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں، بہت سارے انعامات، بہت سارے احسانات انسانیت پر کیے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنین پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ حضرات، اس مہینے کے اندر بھی محبت کے نام پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے نام پر ہمارے بہت سارے بھائی بدعت اور خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور خود اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، اور جو اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہیں ان کو وہ برے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں، برے برے ناموں سے مخاطب کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس گناہ کے اندر ملوث نہ ہونے والوں کو ابلیس جیسے بدترین لقب سے پکارا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ شعر اتنا زیادہ گندا اور اتنا زیادہ بدترین ہے کہ اگر اس شعر کو پڑھنے والا اور اس شعر کو کہنے والا یا اس شعر کو سننے والا صرف اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لے تو کعبے کے رب کی قسم وہ آدمی اپنی پوری زندگی توبہ کے اندر گزار دے گا، کیونکہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ 40 سال والے پہلی زندگی کو چھوڑ دیجئے، نبی بننے کے بعد 23 سالہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے اندر آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا اہتمام کبھی نہیں کیا، کبھی آپ نے اپنا میلاد نہیں منایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن نہیں منایا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، سارے صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے، کسی ایک صحابی نے کبھی ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی؟ اگر محبت تھی، وہ اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوئے، انہوں نے عید میلاد پر جشن نہیں منایا، تو پھر آپ کے اس شعر کا مطلب کیا ہوا؟ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، غور کرو، آپ نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو بھی نہ بخشا، آپ نے صحابہ کی جماعت کو بھی نہ بخشا، اور جب ہم اس پر سوال کرتے ہیں کہ دلیل کیا ہے، کس بنیاد پر آپ یہ عمل کرتے ہیں، تو جواب دیا جاتا ہے کہ کسی ایک آدمی نے خواب میں دیکھا، کس نے دیکھا نہیں معلوم، بس دیکھا، کس نے دیکھا
देखा नहीं पता, क्या देखा? अबू लहब को देखा। कौन अबू लहब? वो अबू लहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे काफिरों का तज़किरा किया है, लेकिन अबू लहब के लिए अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल कर दी। वो दुनिया का बदतरीन और गलीज़ तरीन काफिर, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले पत्थर मारा, वो अबू लहब जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले बद्दुआ दी। तब्बा लका साइरल यौम या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे दिन पर तुम पर बर्बादी हो। वो अबू लहब जिसकी बीवी उम्मे जमील, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़ गए, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक नहीं आए, आपके पास जाकर के कहती है, ऐ मोहम्मद क्या हुआ, तेरा शैतान तेरे पास नहीं आ रहा? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उसकी बीवी ने कहा, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ज़ुहा की चंद आयतों को नाजिल किया। अबू लहब वो दुनिया का बदतरीन काफिर है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ दिया, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा बुरा भला कहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी सूरत उसके तरदीद में नाजिल कर दी। उसको दलील बना करके आप जो उस गुनाह के अंदर मुलव्विस नहीं होता उसको इब्लीस कहते हो। और कहाँ देखा? जवाब देने वाला खुद कहता है कि जहन्नम के अंदर देखा। क्या देखा? कि जहन्नम के अंदर अबू लहब है। किसी ने देखा कि उसके एक उंगली से उसको ठंडा पानी मिल रहा है। किस बुनियाद पर? उसने सवाल किया, आपको ऐसा कैसे मिल रहा है? कहा, अल्लाह के नबी की जब पैदाइश हुई थी पीर के दिन, तो मैंने अपनी लौंडी को उंगली का इशारा करके कहा था, जा तू आज़ाद है। मेरे इस अमल के वजह से अल्लाह ताला मुझे जहन्नम के अंदर पानी पिला रहा है। मेरे भाई, अगर कभी तुमने कुरान को पढ़ा होता, कुरान के सूरह नबा को पढ़ा होता, तो कभी ये अजीम बात अपने ज़बान से नहीं निकालते। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा। तुम जहन्नम के अंदर अबू लहब को पानी पिलाने की बात करते हो। अल्लाह ने कहा कि जहन्नमियों को तो ठंडक का अल्लाह मज़ा भी नहीं चखाएगा, इल्ला हमीमा व गस्साका, उन्हें सिर्फ और सिर्फ खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जहन्नमियों को अल्लाह ठंडक की हवा भी नहीं लगने देगा, और तुम कह रहे हो कि अबू लहब को जहन्नम के अंदर उंगली से ठंडा पानी पिलाया जाता है। मेरे भाई, अगर कभी इसी बात पर आप गौर किए होते, इसी तरह से और बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने बयान की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको मैं इसी 12 रबीउल अव्वल के उस तारीख के पास लेकर के जाना चाहता हूँ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल की हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिन को मुकम्मल कर दिया। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, फजर का वक्त है, सुबह का सुहाना वक्त है, पीर का दिन है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की इमामत में सहाबा ने नमाज पढ़ी। नमाज के वक्त ख़त्म हुआ, थोड़ा सा वक्त गुजरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब हो जाती है, आपकी तबीयत बिगड़ने लगती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं। अम्मी आयशा बयान फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ठंडा पानी का प्याला रखा था, आप अपने हाथ को उसमें डालते हैं, अपनी पेशानी पर लगाते हैं, कभी चद्दर ओढ़ते हैं, कभी चद्दर हटाते हैं, कभी पैर समेटते हैं, कभी पैर फैलाते हैं। आप परेशान हैं, आप पर बेचैनी है, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तेरे महबूब पर मौत की सख्ती आई है, ऐ अल्लाह तेरे महबूब पर मौत की सख्ती आई है, तो अपने पैगंबर की मदद फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहते हैं, आपकी निगाह आसमान की तरफ उठती है, आपकी उंगली आसमान की तरफ उठती है, अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह जो तूने वादा किया है क़यामत के दिन बुलंद लोगों के साथ खड़ा करेगा, अल्लाह तूने वादा किया है, अल्लाह अपना वादा मेरे साथ पूरा फरमा। अम्मी आयशा बयान करती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे हो गए, मुझे यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर चले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए। अम्मी आयशा सिद्दीका दस्तक देती हैं, सहाबा को पता चलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, जब हमने ये खबर सुनी पूरे मदीना पर तारीकी छा गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करना चाहता है, लोगों जब मेरे महबूब इस दुनिया से जाते हैं उस दिन लाइटिंग नहीं करते, उस दिन गली और चौक और चौराहों को नहीं सजाते हैं, उस दिन नाच और गाने और बाजे नहीं बजाते हैं। हज़रत अनस बयान करते हैं, मदीना पर दो अजीम गुजरे थे। एक वो दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे, पूरा मदीना रोशन हो गया था। आज हमें आप छोड़ करके चले गए, आप हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, पूरे मदीने के अंदर तारीकी छा गई। हज़रत अनस का बयान है, जो खड़ा है वो खड़ा होकर रो रहा है, जो बैठा है वो बैठकर रो रहा है, जो कोई दीवार में लग करके रो रहा है। सहाबा को सुझाई नहीं देता था कि क्या करें। जब हम पर मुसीबत आती थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें संभाला करते थे। आज खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर इस दारे फानी से चले गए हैं, हमें कौन संभालेगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जिगर रखने वाले सहाबी अपने म्यान से तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं, लोगों सुनो, अल्लाह की कसम अल्लाह के रसूल हमें छोड़कर नहीं गए हैं। जो कहेगा मेरे नबी वफात पा चुके हैं, मैं उसके सर को उसके तन से जुदा कर
کر دوں گا۔ میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، تمام معاملوں کو وہ سنبھالتے ہیں، اور بھائی میں آگے آپ کو لے کر کے چلتا ہوں، میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا۔ میرے ان بھائیوں کے لیے بھی پیغام ہے جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے، ذرا اپنے آپ پر اس تجربے کو تو کر دیکھو، صحابہ کی کتنی بڑی گستاخی ہوتی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو، پیغام کیا دینا چاہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے اور نعوذ باللہ صحابہ نے آپ کو زندہ قبر کے اندر دفنا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ کرام پر اس سے بڑا اور کوئی بہتان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو واپس آتے ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، دیکھا کہ حضرت علی کے کپڑے پر مٹی لگی ہوئی ہے، ان کے کپڑے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ کہا علی میرے بابا کو دفن کر دیا تم نے؟ کہا ہاں۔ کہا اے علی تم تو میرے والد سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے، کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی وجہ رسول اللہ۔ اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح، چاند سے حسین چہرے پر مٹی ڈالنا تم نے گوارا کیسے کر لیا؟ چاند سے حسین چہرے پر تم نے مٹی ڈالنا گوارا کیسے کر لیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے انکرت قلوبنا ولکن ہی من امر اللہ۔ فاطمہ ہمارے دل نے تو انکار کیا تھا، ہمارے دل نے تو اس بات کو گوارا نہیں کیا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر مٹی ڈالیں، لیکن یہ اللہ کا معاملہ تھا، اللہ کا حکم تھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت علی کا بیان ہے 6 مہینے تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد زندہ رہی، آپ رضی اللہ عنہ 6 مہینے تک زندہ رہی۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں ما رأیت تبسما علی وجہ فاطمہ، 6 مہینے کی اس مدت کے اندر میں نے کبھی فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ لوگوں جو تم یہ شعر پڑھتے ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تم کہتے ہو ہمارے گھر میں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ فاطمہ رسول اکرم کے رخت جگر 6 مہینے تک غمگین رہی، آپ کبھی ان کے پاس تو نہیں آئے، کبھی ان کو دلاسا دینے کے لیے نہیں آئے کہ اب تمہاری محبت حضرت فاطمہ سے بڑھ کر ہو گئی ہے۔ میں آپ کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کفن دفن سے فارغ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں، سامان اٹھایا مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ صحابہ نے دیکھا بھاگ کر پیچھے گئے، کہا بلال ہمارے آقا چھوڑ کر کے ہمیں گئے ہیں، تم تو ہمیں چھوڑ کر کے مت جاؤ، مت چھوڑو مدینہ، ہم دونوں جدائی کیسے برداشت کر پائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما اريد المدینہ بدون رسول اللہ، لوگوں میں اللہ کے رسول کی جدائی کے بعد مدینہ میں نہیں رہ سکتا، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے مدینہ سے محبت تو ہے، لیکن جہاں جہاں میں نے آپ سے ملاقات کیا ہے وہ مقامات مجھے یاد آئیں گے، میں کیسے رہ پاؤں گا؟ لوگوں میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے مدینہ سے جانے دو، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں بلال ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے محبوب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، خدا کے لیے تم تو ایسا مت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاں آپ مجھے روک سکتے ہو، لیکن میرے ایک سوال کا جواب بتا دو، تم نے مجھے اللہ کے رسول کے حکم پر آزاد کرایا تھا، غلامی کی زنجیر میرے پیروں سے تم نے نکالی تھی، سونا دے کر تم نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب بتا دو، کیا تم نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے آزاد کرایا تھا یا اپنے لیے آزاد کرایا تھا؟ حضرت ابوبکر رو پڑے، کہا اے بلال تم نے کیسا سوال کر دیا، تم نے کیسی وقت یاد دلا دی، وہ تو میں نے اللہ کے رسول کے حکم پر تمہیں آزاد خریدا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا۔ کہا تھا پھر میرا راستہ چھوڑ دو، پھر میرا راستہ چھوڑ دو، اگر تم نے مجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا تھا تو آپ کی بات بھی نہیں مانتا، میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد۔ میرے بھائی حضرت بلال کو دلاسا دینے کے لیے تو رسول اللہ کبھی نہیں آئے، رسول اللہ مدینہ سے چل کر تمہارے گھر پہ آتے ہیں، رسول اللہ مدینہ سے چل کر تمہاری کوٹریوں میں آتے ہیں، رسول اللہ مدینہ سے چل کر تمہارے پروگرام میں آتے ہیں، تمہیں شرم تک نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بدترین گستاخی کرتے ہوئے، اور اسی دن تم جشن مناتے ہو جس دن حضرت انس بیان فرماتے ہیں پورے مدینہ کے اندر تاریکی چھا گئی، پورا مدینہ اندھیرا ہو گیا، ہمیں کچھ نہیں سجھائی دیتا تھا، ہم کیا کریں؟ میرے بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہیں پر ختم نہیں ہوتی، آپ جا کر کے ایک دیہات میں آباد ہو جاتے ہیں، ان کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش جب آتا ہے بیوی بیٹھ کر کے رو رہی ہے، کہا کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے۔ کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں مدتوں سے اسی دن کا انتظار کر رہا ہوں، یہاں آنکھیں بند ہوگی وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کے چہرے انور کا وہاں دیدار ہوگا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کبھی نہ آئے، کیا ان کی بھی محبت جھوٹی ہے؟ اگر ان کی محبت جھوٹی نہیں ہے تو انہوں نے جشن میلاد کیوں نہیں منایا؟ اور اگر انہوں نے نہیں منایا
منایا تو پھر تمہارے اس شعر کا مطلب کیا ہوا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں؟ اور لوگوں تم نے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بخشا. وہ بلال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جب آپ واپس آئے، کہا بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جہاں بھی جنت میں جاتا تمہارے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دیتی تھی. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس کے لیے جن کے جو چلتے تو زمین پر ہیں لیکن ان کے جوتوں کی آواز اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سنواتا ہے. ان کے متعلق بھی تم نے یہ کہہ دیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اس پر بس نہیں ہوتا. حرج کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ برا کیا ہے اس میں منانے میں؟ میرے بھائی کوئی تکلیف نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بس اعتراض صرف اتنا سا ہمارا چھوٹا سا ایک اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منا کر کے، محفل کو منعقد کر کے، اس کو محبت کا معیار تصور کرنے والا دراصل یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں مجھے ایک ایسی نیکی کا علم ہو گیا جس کا پتہ ابو بکر صدیق کو بھی نہیں تھا، عمر فاروق کو بھی نہیں تھا، عثمان غنی کو بھی نہیں تھا، علی حیدر کو بھی نہیں تھا، نبی کے کسی بھی صحابہ کو نہیں تھا، تبع تابعین کو نہیں تھا، فقہاء اور محدثین کو نہیں تھا، مفسرین کو نہیں تھا، ائمہ اربعہ کو نہیں تھا. کسی بھی نیک آدمی کو اس نیکی کا تصور، اس کا علم نہیں آیا. مجھے آج اس نیکی کا علم، بلکہ سب کو تو چھوڑو خود محمد رسول اللہ کو بھی اس نیکی کا علم نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائی اس طرح کی حرکات کرنے والے اگر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک بات پر عمل کر لے، رب کعبہ کی قسم اپنے تمام اعمال سے توبہ کر لے گا. حضرت امام مالک بیان فرماتے ہیں لوگوں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ لان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. امام مالک بیان فرماتے ہیں لوگوں جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرے گا اور جو بدعت حسنہ کہہ کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ خاص کر سنیں. حضرت امام مالک نے بیان فرمایا لوگوں جو دین کے اندر بدعت ایجاد کرتا ہے پھر اسے حسنہ کا نام دیتا ہے، یراہا حسنہ، اسے حسنہ کا نام دیتا ہے، تو گویا کہ ایسا آدمی یہ گمان کرتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے، رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے. فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، انہوں نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور مالک بیان فرماتے ہیں فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. جو محمد رسول اللہ کے دور میں دین نہیں تھا آج کے دن دین نہیں ہو سکتا. اس کی شکل کتنی ہی خوبصورت تم کیوں نہ بنا لو، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق کی مہر نہیں ہوگی، جس پر میرے نبی کے صحابہ نے عمل نہیں کیا ہوگا. لوگوں تم تانا دو، تم گالیاں دو، جو جی میں آئے کر لو. کعبے کے رب کی قسم ہم جب تک اس روئے زمین پر زندہ رہیں گے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے رہیں گے، آپ کے صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے، آپ کے سنتوں کا پرچار کرتے رہیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم ہم بلند کرتے رہیں گے. جو جی میں آئے کرو، جو جی میں آئے، ہمیں برا بھلا کہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ ہمیں کیا کہا جاتا ہے، ہمارے متعلق کیا نظریات رکھے جاتے ہیں. ارے نبی سے محبت کرنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگی کے اندر داخل کر کے دیکھو. اگر کوئی یہ کہتا ہے، اور اسی طرح سے ایک دلیل جو بنیادی طور پر دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے سوال کیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس دن پیدائش ہوئی تھی. تو کہتے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنا جشن میلاد منایا. میرے بھائی اس بات کا جواب تو میں سینکڑوں طریقے سے دے سکتا ہوں کہ اس حدیث سے استدلال مکمل طور پر بطلان پر دلالت کرتا ہے. باطل ہے آپ کا استدلال. پہلی بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں. جس دن عید ہوگا اس دن روزہ نہیں ہوگا، اور جس دن روزہ ہوگا اس دن عید نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھ کر پوری امت کو یہ پیغام دے دیا لوگوں میرے پیدائش کے دن عید نہیں منا سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا 12 ربیع الاول کو رکھا تھا یا پیر کے دن رکھا تھا؟ اگر اس حدیث کو آپ بنیاد بنا کر کے جشن میلاد کی محفل منعقد کر دو تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ ہر پیر کے دن آپ کو اس طرح سے جلوس نکالنے چاہیے، کیونکہ آپ نے سال میں ایک بار نہیں رکھا تھا، ہر مہینے میں 4 مرتبہ پیر کا دن آتا ہے اور آپ 4 دن روزہ رکھا کرتے تھے. پھر اس حدیث سے تو آپ کا استدلال بالکل باطل پر دلالت کرتا ہے، بالکل بطلان پر دلالت کرتا ہے. میرے بھائی اور دوستو ضرورت اس بات کی ہے اگر واقعی میں ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اگر واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریے، اس دین کو مانیے جس کو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا ہے، اس دین کو مانیے جس پر نبی کے صحابہ نے عمل کیا ہے، جس پر نبی کے صحابہ نے عمل نہیں کیا کہ نیکی نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پر میرے نبی کے صحابہ نے عمل نہ کیا ہو۔ اگر انہوں نے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو اگر یہ کوئی کہنا چاہتا ہے میرے بھائی اسباب رہنے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس طرح سے نہیں کیا، کیا نبی کے صحابہ کے پاس دولت نہیں تھی؟ وہ غریب تھے، سارے کے صحابہ غریب تھے۔ آپ نے تو سنا ہی تھا ایک مرتبہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جانا ہے، مال و دولت ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کی مدد کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی نے اسی وقت کھڑے کھڑے 5 کروڑ روپے آج کے حساب سے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ 12 سال خلیفہ رہے ہیں۔ کتنے؟ 12 سال خلیفہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بھی دکھا دو، ایک مرتبہ ثبوت دے دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ تجارتی سامان سے لدا ہوا، اربوں کا مال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے ایک لمحے میں اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ کیا ان کے پاس دولت نہیں تھے؟ ان کے پاس پکوان پکانے کے لیے پیسے نہیں تھے؟ وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ان کے دل میں اللہ کے رسول کے لیے پیار نہیں تھا؟ اگر پیار تھا تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر انہوں نے نہیں کیا مطلب یہ دین نہیں ہے۔ پھر اس شعر کا مطلب آپ کو پھر سوچنا پڑے گا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تم نے تو نبی کے کسی صحابی کو نہیں بخشا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو نہیں بخشا۔ ضرورت اس بات کی ہے ہمارے زبان سے کیا نکلتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نام اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن ہمارے زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کا حساب دیا جائے گا۔ ہمارے کسی جملے کی وجہ سے اگر اللہ کے رسول کی توہین ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ یا کمی ہوئی ہے، میرے بھائی اور دوستو یاد رکھیے گا ایسا آدمی کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں پا سکتا۔ میں آپ کو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اے پیغمبر اگر آپ کہیں تو ہم بتا دیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں ہونے والے کون لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ کن کے عمل برباد کر دیے جائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان لوگوں کا عمل سب سے زیادہ برباد کر دیا جائے گا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر ایسا عمل کرتے تھے جن کا دین سے تعلق تو نہیں تھا لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، ہم نیک عمل کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایک ذرے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے لیے کبھی 1 روپیہ کسی سے نہیں مانگا۔ آج آپ کے نام کو لے کر کروڑوں روپے کے چندے کیے جاتے ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے۔ آج نبی کی محبت کے نام پر روڈوں کو جام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر، موسیقی اور گانے بازے کو شیطان کی آواز کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آج ڈی جے بجائے جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کے مخلوط ڈانس ہوتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایک گاڑی میں ڈانس کرتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ منبر رسول سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، ایک لائن میں لگ کر کے شربت پیتے ہوئے محبت رسول کے نام پر لڑکے اور لڑکیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن پر بے حیائی اور بے پردگی کو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ سینکڑوں ویڈیو بھی ایسے چل رہے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے ہمیں سمجھنا یہ ہوگا دین کس چیز کا نام ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، جس پر میرے نبی کے صحابہ نے عمل کیا، بس دین وہی ہے۔ اس کے علاوہ جو دین کے اندر کمی کرتا ہے جو وہ بھی دین کو نہیں مانتا، جو دین کے اندر اضافہ کرتا ہے وہ بھی دین کو نہیں مانتا۔ دین کو وہی دین مانتا ہے جو دین کو مکمل مانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو ختم مانتا ہے کہ آپ پر جو کچھ نازل ہوا، جس پر آپ نے عمل کر کے دکھا دیا، جس پر نبی کے صحابہ نے عمل کر دیا، بس دین وہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ دین نہیں ہو سکتا۔